ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے جس مالک کریم نے ہمیں آج 13واں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عظمت والدین پر ہمارا موضوع جاری تھا۔ کوئی شخص، جس طرح میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا، کہ صرف یہی کہتا ہے کہ والدہ صاحبہ کے قدموں میں جنت ہے، والد صاحب کی طرف بھی وہ خیال کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد جو ہے اس جنت کا دروازہ ہے۔ اور دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رب کی تم عبادت کر رہے ہو، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ رب کریم مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، تو تم اس کا اندازہ کیسے کرو گے دنیا کے اندر رہتے ہوئے؟ کیونکہ رب سے نہ تمہاری ملاقات ہوئی ہے، نہ تم نے رب کو دیکھا ہے، کس طرح پتہ چلے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حل بتا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے والد صاحب کے سامنے بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر والد صاحب کے چہرے کو دیکھو اور پھر گفتگو کرو۔ اگر تمہیں معلوم پڑے کہ والد صاحب راضی ہیں تو سمجھ جانا رب کریم تم سے راضی ہے، اگر والد صاحب ناراض ہیں تو سمجھ جانا کہ والد ناراض ہے۔ والدہ ہو یا والد صاحب ہوں، آگے دیکھیں کہ وہ ان کی دعاؤں میں کتنا اثر ہوتا ہے کہ خود رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جب آپ کلام کرنے کے لیے رب کریم کی طرف جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ فرما دیا کہ موسیٰ اب جب آنا تو ذرا سنبھل کے آنا، اس لیے کہ اب تمہارے پیچھے دعا کرنے والے وہ ہاتھ نہیں ہیں جو پہلے دعا کیا کرتے تھے، یعنی کہ والدہ صاحبہ نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام۔ یہ رب کریم نے بتایا ہے کہ تمہارے والدین جو تمہارے حق میں دعائیں کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی اور دعا کرنے والے ہاتھ نہیں ہوتے۔ آگے دیکھیں کہ یہ بلا معاوضہ اور بغیر لالچ کے اپنے بچوں کے لیے ہر وقت دعا گو رہتے ہیں۔ والد صاحب اگر ہیں تو والد صاحب گھر سے باہر سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، لوگوں کی تانا تشنی جو ہوتی ہے وہ برداشت کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، کڑی دھوپ ہو یا اندھیری چل رہی ہو، آندھی ہو، بارشیں ہو، ہر صورت کے اندر والد صاحب جو ہیں گھر سے باہر نکل جاتے ہیں اس روزی کی تلاش میں جو اس نے اپنے بچوں کے ہاں پہنچانی ہے، جو رب کریم نے اس کو عطا فرمانی ہے۔ اور والدہ صاحبہ گھر میں، والدہ صاحبہ بھی آگے دیکھیں کہ والدہ صاحبہ کی کتنی قربانیاں ہیں کہ والد گھر سے باہر جاتا ہے روزی روٹی کمانے کے لیے، اور والدہ صاحبہ گھر کے اندر کبھی دھوبن بن جاتی ہے، اپنے بچوں کی کپڑے دھونا شروع کر دیتی ہے، کبھی اپنے بچوں کے لیے گھر کو صفائی ستھرائی میں لگ جاتی ہے، کبھی وہ جب کپڑے سوکھ جائیں تو پھر وہ ان کو فوری طور پر استری کرنا شروع کر دیتی ہے، جب یہ کام ہو جائے تو پھر آٹا گوندتی ہے، روٹیاں بناتی ہے، اور پھر یہاں تک کہ اگر 5 بچے ہیں تو 5 بچوں کی مرضی کے مطابق وہ کھانا تیار کرتی ہے کہ یہ میرے بچے کو یہ چیز پسند ہے، اس میرے بچے کو یہ چیز پسند ہے۔ آگے دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہم جو رہ رہے ہیں، اگر ایک والد صاحب نے محنت کر کے اپنے 5 بچوں کو پالا ہے، اور بچے جب چھوٹے تھے تو سارے بچے آپس میں لڑا کرتے تھے، کس بات پر؟ کہ کوئی کہتا تھا یہ ماں میری ہے، کوئی کہتا تھا یہ باپ میرا ہے، تیرا نہیں ہے، اس میں زیادہ پیار کرتا ہوں ماں سے یا باپ سے۔ جیسے ہی وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں یہ بات چینج ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں باپ تیرا ہے، وہ کہتا ہے ماں تیری ہے، وہ کہتا ہے 10 دن تو اپنے پاس رکھ، وہ کہتا ہے 10 دن تو اپنے پاس رکھ، وہ کہتا ہے دوائی کے پیسے مجھ سے نہ مانگنا، میرے پاس میں اپنے بچوں کی روزی روٹی پوری کروں یا ماں کی دعا کے پیسے لا کر دوں۔ آگے دیکھیں کہ ان 5 بچوں کو والد پال رہا تھا، اب والد بوڑھا ہو گیا، اب 5 بچے مل کر والد کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، والدہ کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، والدہ کی دوائی کے پیسے جو ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بول کر بھی اپنے والدین کو خوش کر دیتا ہے، فور ایگزامپل کس طرح خوش کرتا ہے؟ کہتا ہے اماں میرے پاس پیسے آ جائیں گے نا تو میں آپ کو حج کرواؤں گا، بس اتنا جب وہ کہہ دیتا ہے تو ماں جب خوش ہو جاتی ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو رب کریم اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور رب کریم اس کے اس کہنے کے اوپر
حالانکہ اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی، اتنی استطاعت نہیں ہوتی، لیکن ماں کو خوش کرنے کے لیے یہ جب بولتا ہے تو رب کریم اس کے بولنے کے اوپر، حالانکہ یہ جھوٹ تھا لیکن بولنے کے اوپر بھی رب کریم اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بتایا، اور حضور بتا سکتے ہیں یا قرآن بتا سکتا ہے۔ باقی دنیاوی تعلیم اگر آپ حاصل کر لیں تو دنیاوی تعلیم کے اندر کوئی تربیت اس طرح نہیں ہوتی، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، اسکولوں کے اندر اس موضوع کے اوپر لیکچر نہیں کبھی ہوتا کہ ماں کی شان کیا ہے، والد صاحب کی شان کیا ہے۔ یہ جب بھی بتائے گا یا حضور کے فرمان سے ثابت ہوگا یا قرآن سے ثابت ہوگا کہ والدین کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یوں فرمایا کہ میرے صحابہ، دن میں چاہو تو جتنی چاہو حجیں کر لو تم۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی زیادہ حجیں اور ایک ہی دن کے اندر کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم والدین میں سے ایک کا یا دونوں کا اگر پیار محبت سے ان کا چہرہ دیکھ لو گے، مسکرا کے دیکھ لو گے، تو رب کریم تمہارے اس عمل کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ آپ یہ دیکھیں اس دور کے اندر حج کرنا، بالخصوص اس دور کے اندر حج کرنا، پیسے اکٹھے کرنا، 12 لاکھ روپے کا اب حج جو ہے 12 لاکھ روپے کا، اگر کوئی 12 لاکھ اکٹھا کر بھی لیتا ہے، حج کر کے بھی آ جاتا ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے اس کے اس حج کی کہ رب کریم نے اس کے اس حج کو قبول فرما لیا ہے اور رب کریم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ گارنٹی نہیں ہے۔ گارنٹی اس بات کی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ کوئی بھی شخص جب والدین کا چہرہ پیار سے دیکھ لیتا ہے تو رب کریم اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی 2 مرتبہ دیکھے، کوئی 3 مرتبہ، کوئی 4 مرتبہ دیکھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی 100 مرتبہ بھی دیکھے گا والدین کا چہرہ پیار سے تو رب تعالیٰ اس کو 100 حجوں کے برابر بھی ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے۔ رب کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بندہ اگر عبادت کرتا ہے اور کوئی بندہ حج کے لیے ساز و سامان اکٹھا کرتا ہے، ٹائم نکالتا ہے، پیسے اکٹھے کرتا ہے، گارنٹی کوئی نہیں ہے، لیکن یہاں پر اس بات کی گارنٹی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہ بس پیار سے چہرے کو دیکھ رہے ہیں آپ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ رات کے کسی بھی پہر آئیں تو والدین جو ہیں، دونوں ہستیاں ایسی ہیں کہ اپنے بچے کی فکر کے اندر لگے رہتے ہیں، بچہ اس وقت کہاں پر ہوگا، کدھر پہنچا ہوگا۔ اور اب یہ جو جدید دور ہے، اس جدید دور کے اندر اگر کسی کو فکر ہوتی ہے تو وہ صرف والدہ یا والد صاحب کو فکر ہوتی ہے کہ بچہ ہمارا کتنے بجے پہنچ رہا ہے۔ بار بار وہ کال کرتے ہیں اس فکر کے اندر کہ کتنے بجے آپ نے گھر پہنچنا ہے، کتنے بجے پہنچنا ہے، دیر ہو گئی ہے، جلدی آ جاؤ، پہلے اتنے بجے آ جاتے ہیں۔ یہ کون فکر کرتا ہے؟ والدین فکر کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اب تو میری والدہ یا والد صاحب اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں تو مجھ سے خدمت بھی نہ ہو سکی، تو اب میں کیا کروں؟ اب یہی خدمت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کی نماز یعنی کہ 5 وقت پڑھیں۔ تو 5 وقت جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز کے اندر والدین کی مغفرت کی آپ جب دعا کریں گے، ان کو احسان ثواب کریں گے، جہاں تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب والدین اس دنیا فانی سے چلے جائیں تو جمعۃ المبارک کے دن ان کی قبروں پر حاضری دیا کرو۔ ہم قبروں پر حاضری ان کے دیں گے، دعا کریں گے ان کی مغفرت کے لیے۔ 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ ہوگا کہ ہماری اولاد کو ترغیب ہوگی، ہماری اولاد اس بات کو دیکھے گی کہ جب میرے دادا یا دادی اس دنیا فانی سے چلے گئے تھے تو ہمارے ابا جان ہر جمعے کو ان کی قبر پر حاضری دیتے تھے، تو تمہارے بچوں کو بھی اس بات کی ترغیب ملے گی اور جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ ہم اگر دنیا سے پھر جائیں گے، ہمارے بچوں کو ہم نے بتایا ہوگا کہ اس طرح احسان ثواب قبروں پر بھی جا کر کیا جاتا ہے، قبرستان میں بھی۔ جب 2 حکمتیں ہیں اس کے اندر، ایک تو احسان ثواب ہو جائے گا، ایک جب آپ ہر جمعۃ المبارک کو قبرستان کے اندر حاضر ہوں گے، آپ کو بھی اپنی موت یاد رہے گی کہ میں نے بھی مر کے اسی مٹی کے اندر آنا ہے اور ایک دن ایسا ہوگا کہ میری بھی قبر بن جائے گی۔ اور اس طرح ہم اگر احسان ثواب کی نیت کرتے رہیں تو احسان ثواب گھر کے اندر بھی بیٹھ کے ہو جائے گا،
اور سب سے بہترین جو احصال ثواب ہے نا وہ یہی ہے نماز قائم کرنا. جب آپ نماز پڑھیں گے تو والدین کو احصال ثواب نماز کے اندر کرنا یہ بہترین عمل ہے. اس کے علاوہ احصال ثواب کی بھی بڑی ترغیبیں ہیں، جیسے صحابہ کرام نے کیا تھا. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی. اس پر ہمارا جو ہے 2 دن مزید درس جاری رہے گا، اور اس کے بعد اعتکاف کے موضوع پر انشاءاللہ تعالی ہر سال جو ترکیب ہماری یہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اعتکاف کے موضوع پر جو مسائل ہیں کہ گھروں کے اندر ماؤں بہنوں نے بیٹیوں نے اگر اعتکاف کرنا ہے یا بھائیوں نے اعتکاف کرنا ہے تو ان کی احتیاطی تدابیر اور مسائل کے بارے میں گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے. وما علیہ الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی.